بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، تو ہم آج آپ کی خدمت میں وہ مسائل پیش کریں گے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ ٹوٹنے کے بعد اس کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ تو وہ مسائل جو ہے ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قصداً روزہ توڑ دینے سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ رمضان شریف کا روزہ قصداً توڑنے سے، قصداً یعنی ارادے سے، جان بوجھ کر توڑنے سے کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوتے ہیں، یعنی ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے واجب ہوتے ہیں۔ اب روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ تو رمضان کے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام یا باندی آزاد کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسا کہ آج کل کا دور ہے، تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، درمیان میں ایک بھی ناگا نہ ہو، ورنہ پھر اثر نہ ہو، یعنی شروع سے جو ہے روزے رکھنا پڑیں گے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، 60 غریبوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ تو یہ جو ہے روزہ توڑنے کا کفارہ ہے۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ غیر رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزوں کے علاوہ روزہ توڑ دے تو اس پر صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں۔ کفارہ صرف رمضان کے روزوں میں۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ کفارے میں روزے کی طاقت ہونے کے باوجود مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر کسی آدمی پر روزہ توڑنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہو گیا اور وہ 60 روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کے لیے روزے رکھنا ضروری ہے۔ اس صورت میں 60 مساکین کو، یعنی غریبوں کو کھانا کھلانا کافی نہ ہوگا۔ البتہ بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی طاقت نہ رکھتا ہو، تو کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ قصداً روزہ توڑ دیا پھر اسی دن بیمار ہو گیا، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا پھر اسی دن بیمار ہو گیا، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے قصداً روزہ توڑ دیا پھر اسی دن بیمار ہو گیا، یا عورت نے قصداً روزہ توڑ دیا اور اسی دن اس کو جو ہے اس کے ایام شروع ہو گئے، تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اب آگے مسئلہ یہ کہ قصداً روزہ توڑ دیا پھر سفر میں چلا گیا، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے قصداً یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا پھر سفر میں چلا گیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو گئے۔ سفر کی وجہ سے کفارہ ساقط نہ ہوگا کیونکہ یہ امر اختیاری ہے، یعنی اپنے ہاتھ میں۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی نیت کے بغیر کفارہ نہیں آئے گا۔ اگر کسی شخص نے روزہ رکھنے کی نیت ہی نہیں کی تھی تو بہت بڑا گناہ ہے، ایسے شخص کو توبہ کرنا چاہیے اور ایک روزے کی قضا کر لینا لازم ہے، لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے روزے رکھنے کی نیت ہی نہیں کی تھی تو اس کو تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے شخص کو توبہ کرنا چاہیے اور ایک روزے کی قضا کر لینا چاہیے، لازم ہے، لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ شدت پیاس میں، پیاس کی اتنی شدت ہے، اس میں اس نے پانی پی لیا، پیاس کی شدت کی وجہ سے اس نے پانی پی لیا، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی آدمی کو روزہ یاد تھا اور بیماری بھی ایسی نہ تھی کہ جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، اور اس نے روزہ یاد ہوتے ہوئے محض پیاس کی شدت کی وجہ سے قصداً پانی پی لیا، تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو گئے۔ اور اگر ہلاکت کا اندیشہ ہو، کہ جان نکلنے کا اندیشہ ہو، پھر پانی پیے تو کفارہ ساقط ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں دل کا دورہ پڑنے پر پانی پلائے تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی آدمی کو دل کا دورہ پڑ گیا، ایسی حالت میں اگر کسی نے اس کو پانی پلایا تو اس روزے کی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ غروب سے پہلے روزہ افطار کر لینا، کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اگر روزہ افطار کر لیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر مؤذن نے آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے
سورج کے غروب ہونے سے پہلے مغرب کی اذان دے دی اور لوگوں نے مؤذن کی اذان سن کر وقت کے ہو جانے کا یقین کرتے ہوئے افطار کر لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اگر اذان سننے کے بعد افطار کا وقت ہونے کا یقین نہیں ہوا تھا بلکہ شبہ تھا کہ وقت ہوا یا نہیں اور افطار کر لیا گیا تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگے۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ قصداً دھواں منہ میں لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں۔ تو دھواں ان چیزوں میں سے ہے جن کے منہ کے اندر قصداً داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کر منہ میں اندر داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور سگریٹ، بیڑی یا سگار وغیرہ کا دھواں اندر ضرور جاتا ہے۔ اگر کسی نے قصداً نہیں پی لیا تو روزہ فاسد ہوگا اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اگر کسی نے قصداً انہیں پی لیا، یعنی جان بوجھ کر انہیں پی لیا ان کے دھوؤں کو، تو اس سے روزہ فاسد ہوگا اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی اس پر لازم ہوگا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں پان تمباکو کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ تو روزے میں پان تمباکو کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگی۔ اب آگے اور ایک مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں روزہ یاد ہوتے ہوئے بیوی سے ہم بستری کر لی تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں حقہ پینا کیسا ہے۔ اگر روزے دار بحالت روزہ یعنی روزے کی حالت میں حقہ پیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ جھوٹ بولنے کے بعد روزہ توڑ دیا تو کیا کفارہ لازم ہے؟ اگر کسی آدمی نے جھوٹ بولا اور یہ سمجھ کر کہ جھوٹ کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس شخص نے روزہ توڑ دیا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اب آگے اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ احتلام کے بعد روزہ ٹوٹنے کے گمان سے افطار کر لینا کیسا ہے۔ تو احتلام کے بعد روزہ ٹوٹنے کے گمان سے، یعنی اس کو یہ گمان ہو گیا کہ میرا جو روزہ ٹوٹ گیا اور پھر اس نے افطار کر لیا، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی نے غلطی سے یہ سمجھ کر کہ احتلام کی وجہ سے روزہ جاتا رہا، افطار کر لیا تو کفارہ نہیں، صرف قضا لازم ہے۔ اگر غلطی سے اس نے یہ سمجھ کر کہ بھائی احتلام کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس نے جو ہے اپنا روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ قے کرنے والا قصداً کھا پی لے تو صرف قضا ہوگی یا کفارہ۔ اگر کسی آدمی کو قے ہوئی یعنی الٹی ہوئی، پھر اس نے اس خیال سے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا کچھ کھا پی لیا، تو اس صورت میں اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ سرما اور تیل لگانے کے بعد روزہ توڑ دیا تو روزے کا کیا حکم ہے۔ اگر روزے میں سرما لگایا یا سر میں تیل لگایا اور پھر یہ سمجھ کر کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا کچھ کھا پی لیا، تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوگے۔ اور اگر روزے میں تیل اور سرما لگایا اور کسی نے کہا کہ اس سے تیرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا اور روزہ توڑ دیا، تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ چھپ کر مسلمان ہونے والا اگر روزہ توڑ دے تو قضا اور کفارہ واجب ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا لیکن اس نے اپنے اسلام کو لوگوں سے چھپایا ہوا ہے، تو اس شخص کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور تمام احکام اسلام کو قبول کر لینے کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک مسلمان ہو گیا، گرچہ لوگوں پر اس کا اسلام ظاہر نہ ہو۔ پس اگر اس نے رمضان شریف کا روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگے۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے قضا روزے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا یا نہیں۔ اگر کسی شخص نے رمضان کا قضا روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ اب آگے کا مسئلہ یہ ہے
کسی اور کا تھوک نگلنا، اگر روزے دار آدمی اپنے دوست یا اپنی بیوی کا تھوک نگل لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اب جو ہے مسائل تو جو ہے آگے اور بھی باقی ہے، لیکن جو ہے اس سلسلے کا آخری مسئلہ جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، باقی جو مسائل ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل پیش کریں گے۔ تو اس سلسلے کا جو آج کا آخری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کسی بزرگ کا تھوک چاٹ لینے سے روزے کا کیا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کسی بزرگ کا تھوک برکتاً چاٹ لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو گئے۔ باقی جو مسائل ہیں انشاءاللہ آگے کل آئندہ جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں روزہ و تراویح اور عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں کا خاص کر کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ جو وبا چل رہی ہے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کے شر سے ہر ایک کی جو حفاظت کرے، اور اس دعا کی کثرت کیا کرے، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ اور یہ جو ہے پہلا عشرہ چل رہا ہے، اور پہلا جو عشرہ ہے یعنی پہلے جو 10 دن رمضان کے وہ رحمت کے ہے، تو اس میں اس دعا کی بھی کثرت کیا کرے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے رب اغفر، اے میرے رب تو مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے زیادہ جو ہے رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کی جو ہے کثرت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسائل اور تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔